السلام علیکم ویور، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے افلاطون اور ارسطو کے سیاسی نظریات۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔ افلاطون کے سیاسی نظریات میں اس کی مثالی ریاست کے نظریہ کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ مثالی ریاست کی بنیاد۔ افلاطون اپنی مثالی ریاست کی بنیاد درج ذیل 3 نکات پر اصولوں کو برقرار دیتا ہے۔ نمبر 1، ایپیٹائٹ یعنی کہ بھوک، سیپیرائٹ جذبہ، اور ریزن یعنی کہ تعقل و تفکر۔ نمبر 1، بھوک۔ افلاطون کے نزدیک بھوک اور اشتہا ہی وہ جذبہ محرکہ ہے جو ایک مثالی ریاست کی معاشی سرگرمیوں کو روح بعمل لانے کا باعث بنتی ہے۔ ایک ریاست یا معاشرے میں انسان کو لاتعداد مادی و جسمانی ضروریات لاحق ہوتی ہیں اور انسان کا تنہا ان ضروریات کو پورا کرنا محال ہے۔ لہٰذا انسان کو یہی ضرورت ہوتی ہے جو ایک مثالی ریاست میں تمام معاشی و صنعتی اور تجارتی سرگرمیوں کی بنیاد کام کرتی ہے۔ گویا دوسرے لفظوں میں افلاطون کی مثالی ریاست کے عوام الناس یعنی مزدور، تاجر، صنعت کار اور کسان یہ سب لوگ بھوک یا ایپیٹائٹ کی پیداوار ہوتے ہیں۔ یعنی ان کا کام انسان کی مادی ضروریات کی خاطر اپنی صلاحیتوں اور اوقات کو بروئے کار لانا ہوتا ہے۔ جذبہ۔ افلاطون کی مثالی ریاست میں ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جسے وہ سیپیرائٹ کا عکس قرار دیتا ہے۔ افلاطون کے نزدیک جذبہ یا حوصلہ ہی وہ محرک یا طاقت ہے جو ایک ریاست کی بقا اور دفاع کے لیے اس ریاست کے محافظین یا فوجی تیار کرتا ہے۔ گویا سیپیرائٹ یا حوصلہ و جذبہ کا محرک ریاست کی حفاظت اور دفاع کا ضامن ہے۔ اپنی مثالی ریاست میں وہ افواج اور سپاہیوں کو سیپیرائٹ کا نمائندہ قرار دیتا ہے۔ یہ ریاست کا درمیانی طبقہ ہوتا ہے۔ تعقل و تفکر۔ افلاطون کی مثالی ریاست میں حکمران طبقہ کو وہی مقام و مرتبہ حاصل ہے جو انسانی جسم میں عقل یا دماغ کو حاصل ہوتا ہے۔ گویا افلاطون کے نزدیک مثالی ریاست کی حکمرانی کا حق صرف اور صرف اس طبقے کو ہے جو عقل اور حکمت کے اعلیٰ پائے پر فائز ہو۔ اسی کو وہ فلسفی حکمران بھی کہتا ہے۔ افلاطون کے نزدیک حکومت کا حق صرف اور صرف حکیم یا فلسفی کو حاصل ہے۔ مثالی ریاست کے مرکز ہے۔ اشتراک، املاک و عمل کا نظام۔ افلاطون کی مثالی مملکت میں املاک اور اعمال کے اشتراک کا نظام رائج ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہر فرد کی لامحدود خواہشات و ضروریات کی تکمیل کے لیے ریاست کے افراد میں صلاحیتوں اور خدمات کا اشتراک ہونا از حد ضروری ہے۔ اسی صورت میں ریاست کی معاشی ضروریات کی تکمیل ہو سکتی ہے اور ایک ریاست معاشی لحاظ سے خود کفیل ہو سکتی ہے۔ افلاطون کے مطابق معاشرے کے مختلف طبقات جب کہ باہمی تعاون کے جذبے کے تحت مختلف امور اور ذمہ داریاں سنبھال لیتے ہیں تو ان کا یہ اشتراک عمل نہ صرف معاشرے بلکہ ریاست کے لیے بھی سود مند ثابت ہوتا ہے۔ افلاطون کے اس نظریے کی وجہ سے اس کی مثالی ریاست کو دولت مشترکہ کا نظریہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ افلاطون کے اس نظام میں آزادی کم ہونے کے باوجود اپنے اندر کئی مثالی خوبیاں رکھتی ہے۔ اس کی مثالی ریاست کو دولت مشترکہ کا نظریہ بھی کہا جاتا ہے۔ افلاطون کے اس نظام میں آزادی کم ہونے کے باوجود
اپنے اندر کئی مثالی خوبیاں رکھتی ہے۔ آج تک اتنا ہی، ملتے ہیں۔